الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افی اللہ شک خالق السماوات والارض۔ یہ مختلف ممالک میں بعض قومیں اور بعض معاشروں میں افراد سادگی میں مشہور ہیں، یعنی بھولے بھالے نا۔ پاکستان میں بھی وہ ایک قوم سادگی میں مشہور ہے اور اس کا نام نہیں لیتے۔ اچھا، اس قوم میں بڑے ملک کے ٹاپ کے افراد بھی شامل ہیں، ٹاپ کے سائنسدان، ٹاپ کے پائلٹ، ٹاپ کے ڈاکٹر، لیکن بہرحال وہ قوم جو ہے وہ سادگی میں مشہور ہے۔ اسی طرح ایران میں بھی ایک قوم سادگی میں مشہور ہے۔ ادھر کی قوم کا نام لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لور کہتے ہیں اس کو۔ ہمارے اپنے قوم میں اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ لور ایک قوم ہے، وہ بہت سادگی میں مشہور ہیں۔ اسی طرح عرب دنیا میں ایک سادہ بندہ گزرا ہے، اور اس کے لیے جو کہاوت عرب میں ہے وہ احمق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اس کا نام حبنقہ تھا۔ کیا نام تھا؟ حبنقہ۔ کہتے فلان آدمی حبنقہ سے بھی زیادہ بیوقوف ہے، یعنی وہ مثال بن گیا ہے وہ بندہ نا حبنقہ۔ اس کی سادگی کی ایک داستان یہ ہے کہ وہ ایک دن صحرا میں اکیلا یوں دامن پھیلائے کھڑا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ کس لیے کھڑا ہے اکیلا صحرا میں؟ کہا میں نے سنا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک پرندہ خلق فرمایا ہے، وہ پوری دنیا میں ایک پرندہ ہے، سال میں ایک سونے کا انڈا دیتا ہے۔ ایک پرندہ ہے اور سال میں ایک سونے کا انڈا دیتا ہے۔ میں اس امید سے کھڑا ہوں کہ وہ جگہ بھی یہی ہو، یعنی پوری دنیا میں جدھر میں حبنقہ صاحب کھڑے ہیں، تاریخ بھی دن بھی یہی جو ہے نا، وہ یہ کتنے چانسز اور اتفاقات کو جمع ہونا چاہیے تاکہ وہ سونے کا انڈا جو ہے وہ حبنقہ صاحب کی گود میں آ کے گرے، دامن میں آ کے گرے۔ وہ بندہ اتنے اتفاقات کی توقع امید رکھتا ہے جس کی وجہ سے وہ حماقت میں مشہور ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں احمق من حبنقہ۔ یہ تو حبنقہ سے بھی، یہ واقعہ میں نے اپنے قم میں قیام کے دوران آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور طول عمر دے، مراجع میں شامل ہیں۔ تفسیر نمونہ یہ یعنی انہی کی محنتیں ہیں، ٹیم انہوں نے بنائی ہے، اور تفسیر نمونہ پتہ نہیں 24 جلد یا 27 جلد تفسیر نمونہ، یہ انہی کی جو ہے نا وہ ذہن یا تصور کا نتیجہ ہے۔ ٹیم نے ضرور ساتھ مدد کی ہے، لیکن اصل جو محرک ہیں وہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی ہیں۔ وہ اپنے ایک عقائد کے درس میں یہ بتا رہے تھے نا۔ اچھا بھائی، وہ اتنے جو ہے نا وہ اتفاقات کو جمع، وہ اس دنیا میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور اس کے جو پیچیدہ نظام ہے انسانی بدن کے اندر، آسمانوں میں، سمندروں میں، پرندوں میں، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اتنی نشانیوں کو جو آدمی اتفاق کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ اچھا، بائی چانس جو ہے وہ انسان کا نطفہ رحم میں گرتا ہے، بائی چانس خون میں تبدیل ہو جاتا ہے، بائی چانس وہ گاڑھا ہو جاتا ہے، بائی چانس وہ گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، بائی چانس وہ ہڈیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، بائی چانس اس پر پھر گوشت چڑھایا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی آیات کا ترجمہ ہے۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر یہ ہڈیوں کو جو گوشت پہنایا جاتا ہے اس کو ہم نے ایک دوسری مخلوق بنا دی، اس میں پھر جان آ گئی۔ یہ سارا بائی چانس ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جو اس کائنات اور اس کے یعنی قائم نظام کو
چانس کا اتفاق کا نتیجہ قرار دیتا ہے، وہ حب النقع سے بھی زیادہ احمق ہے۔ وہ تو یہ چند ایک چیزوں کو اتفاق کا نتیجہ قرار دے رہا ہے، حب النقع۔ اکثر اوقات ائمہ معصومین سے یہ سوال کیا جاتا تھا، خصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام جعفر صادق کے زمانے میں یہ دہری ملحد منکرین خدا بہت ہوتے تھے۔ ابن ابی الاوجا، عبداللہ بن مقفع، ابو شاکر الدیسانی، یہ ٹاپ کے منکرین خدا، ملحد۔ مت دلیل علی وجود الثانی، سوال یہ کیا جاتا تھا، مت دلیل علی وجود الثانی، کیا دلیل ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے؟ خود بخود کیوں پیدا نہیں ہوئی؟ ایک بندے نے یہ پوچھا امام سے، اسی وقت امام کے حجرے کے اندر سے ایک بچہ نکلا، اس کے ہاتھ میں انڈا تھا۔ انڈا، یہ ہماری ایک احادیث کی چھوٹی سی کتاب ہے، وہ ہم جب لاہور میں پڑھتے تھے 1969 سے پہلے، یہ کتاب ہمیں پڑھائی گئی ہے، احادیث کی کتاب۔ پھر بعد میں خود پڑھاتا بھی رہا ہوں، جامع الاخبار، اس کے اندر یہ اللہ کی معرفت کے ذیل میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس نے کہا مت دلیل علی وجود الثانی، اسی وقت وہ بچہ اپنے ہاتھ میں انڈا لیے باہر نکلا، تو آپ نے اس بچے سے انڈا لیا اور کہا دیکھو یہ ایک انڈا ہے، اس کے اندر 2 سمندر بہتے ہیں یوں ملے ہوئے، یہ ایک کا رنگ ایسا ہے، ایک کا رنگ ایسا ہے، نہ یہ اس کے اوپر چڑھائی کرتا ہے۔ بھائی 2 مائع ہیں، 2 لیکوڈ چیزیں ہیں، یہ ملتے نہیں ہیں، یعنی مجال ہے کہ زردی کا ایک قطرہ جو ہے وہ سفیدی کے ساتھ ملے، اور سفیدی کا ایک قطرہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ملے، دونوں۔ اچھا، پھر کہا اس کے اندر سے طاووس نکلتے ہیں، مور نکلتے ہیں، وہ نکلتا ہے، وہ نکلتا ہے، باہر سے کوئی جا کے کوئی اثر انداز ہونے والا بندہ نہیں ہے، سارا خود بخود اندر ہی اندر ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ جو توحید مفضل ہے نا، مفضل بن عمر، اس کو لیکچر دیے ہیں امام علیہ السلام نے، یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں کہ خدا ہے، یہ کائنات خود سے نہیں بنی۔ ایک منکر خدا کے ساتھ مفضل بن عمر کی بحث ہوئی، وہ اس کو قائل نہیں کر سکا، پھر امام کی خدمت میں آیا تو امام نے کہا کل وہ اپنے رجسٹر اور قلم کاغذ لے کے آؤ، میں لیکچر دوں گا، وہ ان سے استفادہ کرو، پھر جو ہے نا وہ تمہیں جو ہے نا وہ ہر کسی کو قائل کر سکو گے کہ خدا ہے۔ وہاں آپ نے انسانی خلقت کو بیان کیا ہے، یہ خون سے نطفہ سے یہ بنتا ہے، پھر یہ بنتا ہے، پھر یہ بنتا ہے، جسم سے رحیم مادر سے بندہ باہر آتا ہے، جیسے ہی باہر آتا ہے خون دودھ میں تبدیل ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہاں آپ نے فرمایا ہے خلق البیضۃ والتدبیر فی ذلک، انڈے کی پیدائش اور اس میں کار فرما قدرت کی تدبیر، انڈے کی پیدائش اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے نا وہ کار فرما ہے۔ فرمایا اعتبر بخلق البیضہ، انڈے کی خلقت سے سبق حاصل کرو، انڈے کی خلقت سے سبق حاصل کرو۔ وما فیہا من المح الاصفر الخاسر، مح میم ہے جسے حلوہ لکھتے ہیں، وہ انڈے کی زردی کو کہتے ہیں، اور اس میں دیکھو وہ جو انڈے کی زردی ہے الخاسر، جو نسبتاً سخت ہے، سفیدی نرم ہے اور زردی سخت ہے، یہ دونوں اس کے اندر وہ ہے۔ اور والماء الابیض الرقیق، اچھا وہ سفیدی کا نام امام نے پانی رکھا ہے، وہ پتلا اور وہ پانی ہے، یعنی 2 قسم کے، جیسے دریا کہا تھا نا، سیاہی وہ زردی ہے اور کیا کہتے ہیں سفیدی ہے۔ اچھا، یہ شاید بہت سارے سامعین کے لیے نئی بات ہو۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھیں رحیم مادر میں بچہ پرورش پاتا ہے کس کے ذریعے؟ ماں کے خون کے ذریعے نا، نجس ترین
लिक्विड माया, जो खूनहैज है वो नाफ टू नाफ बच्चे की खुराक बनता है ना, वही बनता है माँ की पेट से, वो माँ के बदन से, माँ के नाफ के जरिए बच्चे के नाफ से उनका इत्तिसाल होता है और माँ का खून उसकी खुराक बनता है। फरमाते हैं कि ये जो जर्दी और सफ़ेदी है ना, अल्लाह ताला ने जर्दी से अल्लाह ताला चूज़ा बनाता है, और जब तक वो चूज़ा अंडे के अंदर रहता है सफ़ेदी उसके लिए खुराक बनती है। सफ़ेदी जो है उसके मुकम्मल होने तक उसके लिए वो काफ़ी होती है। अच्छा जी, ये किसने पढ़ाया है सादिक आल मोहम्मद को? ये कहते हैं कि हम इनका इल्म कसबी नहीं है, किसी स्कूल मकतब में जा किसी से इस्तिफादा नहीं किया है, इल्म लदुन्नी है, इल्म लदुन्नी। ये बातें जी। अच्छा जी, तो फरमाया कि वो है फबादहु यनशु मिन्हु अलफरख, इन दोनों में से बाद वो है कि जिनसे फरख चूजे को कहते हैं, चूजे की नशो नुमा होती है, वो क्या है? जर्दी से वो चूजा बनता है, उसकी बनता है। वबादुहु लयक्तदी बिही इला अन तनक़ब मिन बैदा, और इन्हीं जो है ना वो अब उर्दू की कमज़ोरी ये है कि यानी एक नाम हो जो सफ़ेदी पर भी बोला जाए, जर्दी पर भी नहीं है, आपके पास नहीं है ना। सफ़ेदी कहते हैं और जर्दी कहते हैं ना। अच्छा, कपड़ा नाम अलग है, सफ़ेद कपड़ा, सियाह कपड़ा, ये फिर उनकी सिफतें हैं ना, उनकी खुसूसियतें हैं। जर्दी और सफ़ेदी ये तो दो रंग के नाम है ना। जर्दी और सफ़ेदी को इस्तेमाल किए बगैर कोई लफ्ज़ है जो दोनों के लिए बोला जाए? नहीं है। हमारी ज़ुबान में है, गिलगित की हमारी ज़ुबान, मेरी ज़बान जो है ना बुरुशिश की है, उसमें है। हम उन दोनों के लिए खरकिना बोलते हैं। खरकिना, सफ़ेद खरकिना, जर्द खरकिना बल्कि में है। एक लफ्ज़ जो दोनों के लिए बोला जाए, तो मजमुआ अंडे को नहीं, अंडा नहीं, वो अंडे को बब्जन कहते हैं भाई, मुझे पता है। अंडा भी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो इन्होंने ना वो मोह रखा है। जर्दी का नाम इमाम ने फरमाया मोह है, और सफ़ेदी के लिए वो पतला पानी है। अच्छा जी, तो ये जो बाज़ है उसमें से कुछ से चूज़ा बनता है, और वो कुछ हिस्से को उसके लिए खुराक बनाया है कि जब तक वो मुकम्मल हो के अंदर से पता क्या करता है, वो नक़बज़नी करता है। नक़बज़नी किसे कहते हैं? आपको तो पता है, पुलिस में ऐसे चोर हैं, चोर जो है ना, चोर बाहर से वो सुराख करके अंदर जाके माल लूटता है, उसको नक़बज़नी कहते हैं। ये चूज़ा जब बन जाता है ना, अंदर से ये नक़बज़नी करता है, अंदर से चूंज से मार के जो है ना अपनी रास्ता बना के बाहर निकल आता है। बाहर निकल आने तक उसकी खुराक जो है वो सफ़ेदी है। ठीक है जी। अच्छा जी, बेदा माफिजाल कहते हैं, मिसाल दी है इमाम अलैहिस्सलाम ने, बिल्कुल ऐसा समझो कि किसी को जेल में डाल दिया गया हो, हाँ, और बड़े शाही किला में, या पता नहीं वो पेशावर के किसी किले में जेल में डाल दिया गया हो, और जब तक वो जेल में है, हाँ, बाहर से कोई रसद नहीं है, ना रिश्तेदारों को मिलने की इजाज़त है, ना उसके पास उस वक़्त तक खाने पीने की चीज़ें रखी जाती हैं जब तक उसको वहाँ से रिहा नहीं किया जाता। इसी तरह अल्लाह ताला ने ना वो चूज़ा जब तक वो सुराख करके बाहर नहीं निकलता, उस वक़्त तक सफ़ेदी को अल्लाह ताला ने उसके लिए खुराक जो है ना वो खाने पीने का बंदोबस्त किया है। तो चूंकि वो उस सख्त उसके अंदर है और बाहर से कोई जो है ना वो खुराक रसानी का कोई जरिया नहीं है, लिहाजा अल्लाह ताला ने सफ़ेदी को उस वक़्त तक के लिए उसके लिए खुराक बनाया है जब तक वो नक़बज़नी करके बाहर निकल के काबिल नहीं हो जाता। बिल्कुल ऐसा है कमन हुबिस फी हब्सन हसीन, जिस तरह कोई एक आदमी किसी मजबूत किला के अंदर जो है ना वो
حسن قلعہ کو کہتے ہیں. کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، اسے امام رضا کی زیارت میں کہا خدا فرماتا ہے لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے. من قالہا دخل حسنی، جو لا الہ الا اللہ کہے وہ میرے مضبوط قلعہ میں آ گیا. ومن دخل حسنی امن من عذابی، جو میرے مضبوط قلعہ میں آ گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. پھر امام نے فرمایا ولیکن بشرطہا وشروطہا، وہ زمانہ گزر گیا جب صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے بندہ آتش جہنم سے محفوظ رکھتے تھا. ابھی نصاب بڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے نا. آج کے دور میں کلمہ توحید تب اللہ کا مضبوط قلعہ ثابت ہوگا جب امام وقت کی معرفت حاصل کی جائے. فرمایا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، ان شرائط میں سے ایک شرط یعنی علی کے زمانے میں علی کی ولایت، آج میری ولادت، اور آج امام زمان کی ولایت یعنی امامت، ان کے جب تک قائل نہیں ہوں گے یہ کلمہ توحید آپ کو پاک بنا دے گا، آپ کو مسلمان بھی بنا دے گا. ٹھیک ہے جی، آپ باپ کے مسلمان باپ کے وارث بھی بنیں گے. آتش جہنم سے نجات تب ملے گی جب وقت کی امام کی معرفت حاصل کی جائے. تو حسن کسے کہتے ہیں؟ مضبوط قلعے کو کہتے ہیں. لہذا بڑے بڑے علماء کرام من جملہ آغائے بہجت کہتے ہیں کہ کوئی بھی مشکل ہو نا، یہ صبح و شام دعا پڑھیں اللہم اجعلنی فی درعک الحسینہ التی تجعل فیہا من تشاء، خدایا مجھے اپنے اس مضبوط قلعہ میں جگہ دے جس کو تو چاہتا ہے جگہ دیتا ہے. حسین یعنی مضبوط قلعہ نا، وہ اس مضبوط قلعہ کے اندر ہے، بند کر دیا گیا ہے. لا یوصل الا من فیہ، جی اور جو اس کے اندر قید ہے اس تک کوئی رسائی حاصل نہیں، نہ رشتہ داروں کی نہ کسی اور کی. اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ فَيُجْعَلُ مَعَهُ مِنَ الْقُوتِ مَا يَكْفِي بِهِ إِلَى وَقْتِ خُرُوجِهِ مِنْهَا. اس وقت تک اس قیدی کے آس پاس کھانے کی پینے کی چیزیں رکھی جاتی ہیں جب تک وہ اس کی سزا مکمل ہو کے باہر نہیں آتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی جب تک کوزہ مکمل ہو کے اور نقب زنی کے باہر آنے کے قابل نہیں ہوتا، زردی سے خدا چوزہ بناتا ہے، سفیدی کو اس کے لیے خوراک بناتا ہے. اس لیے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. خدا فرماتا میں انسان کے سراپا میں بھی اور پوری کائنات میں بھی اپنی قدرت کی نشانیوں کو میں نے پھیلا دیا ہے تاکہ ان کو دیکھ کے بندے کو پتہ چلے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے اور وہی اس کے پیچیدہ نظام کو چلا رہا ہے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد.